ہاں، ایک چیز آپ کے پاس ہے موجود، اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں کہ بھئی باطن کی آوازوں کو کیسے سنا جائے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو بڑی ہی یعنی قابل بھروسہ مشق میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ محمد آیان نے اکبر پور یو پی سے سوال کیا ہے۔ گوہر شاہی مرحبا، السلام علیکم۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث کے بارے میں تھا کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو غیب سے آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جن کا تعلق غیب سے جڑا ہوا ہوگا، کیا یہ بات ان کے لیے ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اس طرح کی احادیث موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوگا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منادی ہوگی۔ کچھ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ سایہ کرتا ہوا چلے گا، اور پھر فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل علیہ السلام یہ کہیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملائکہ جبریل کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید بھی اگر چیزیں دیکھی جائیں تو پھر بات کچھ الجھ جاتی ہے۔ بھئی اگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ملائکہ کھلے عام دنیا کے سامنے آ کر اعلان کر دیں اور بتا دیں کہ بھئی فلاں شخصیت جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ایسی صورت میں تو کوئی مبہم بات رہ نہیں جائے گی، کوئی دھوکے کا شکار نہیں ہو پائے گا۔ اب جب دھوکہ بیکار ہو جائے گا تو پھر دجال، اس کے جال میں کون پھنسے گا؟ کیونکہ ادھر حدیث شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 70,000 مسلم علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اچھا جی، دجال کو تو چھوڑو، ایک عام بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کتنے یعنی جعلی پیر ہیں، ڈبہ پیر ہیں، تو ان کے مریدین بھی کتنے ہیں؟ اگر ان کے مرید ان کو جعلی پیر سمجھیں تو کوئی بیعت کرے ان کو؟ اگر ان کو پتہ ہو کہ یہ ڈبہ پیر ہے تو کون بیعت کر کے، کون جو ہے اپنی عمر برباد کرے، اپنا ایمان برباد کرے، اپنا پیسہ برباد کرے، اپنی محنت برباد کرے؟ اور جن عالموں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ عالم شرار ہیں تو کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ تو اسی طریقے سے 70,000 جو علماء ہوں گے ان کو یہ تو نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ دجال ہے جس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر رہے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہو کہ یہ دجال ہے تو پھر وہ بیعت کیوں کریں گے؟ دماغ خراب ہے ان کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو 70,000 علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہ اس کو دجال نہیں کچھ اور سمجھتے ہوں گے۔ اب رہ گیا سوال کہ کیا سمجھتے ہوں گے؟ مولوی اس دور کا اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب جس کے ہاتھ پر وہ مولوی بیعت کر رہا ہے نا وہ اس مولوی سے بڑا شیطان ہو۔ اس مولوی سے بڑا شیطان ہوگا نا وہ تبھی بیعت کرے گا نا۔ تو یہ جو لوگ 70,000 جو علماء ہیں یہ جو بیعت کریں گے دجال کے ہاتھ پہ، تو یہ اس کو امام مہدی سمجھ کر بیعت کریں گے۔ اب دیکھو کتنے جھوٹے جھوٹے دعوے دار آئے ہیں چلے گئے، 1 درجن سے زیادہ امام مہدی کے جو ہے مرتبے کے جھوٹے دعوے دار اب تک آ چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب لوگوں نے جو گمراہ ہو گئے جھوٹے دعوے داروں کے ہاتھوں، ان سب نے یہ حدیثیں پڑھی تھی نا
کہ آواز آئے گی، جبریل آئیں گے، تو آئے جبریل، آواز آ گئی ان کو؟ نہیں نا۔ آواز کب آئے گی؟ جب من جانب اللہ امام مہدی آئیں گے۔ تو پھر انہوں نے کون سی آوازیں سن لی؟ پھر وہ تو آوازیں شیطانی ہوں گی نا جو انہوں نے سنی ہیں۔ ہم؟ تو یہ آپ جان لیں، سمجھ لیں کہ جبریل علیہ السلام منادی کریں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، لیکن اس منادی کو، اس اعلان کو سننے کے لیے آپ کے پاس باطنی استطاعت اور باطنی سماعت کا ہونا ضروری ہے۔ بھئی آپ جبریل علیہ السلام کی امام مہدی کے حوالے سے منادی سننا چاہ رہے ہیں نا، تو جبریل علیہ السلام کی آواز کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آئے گی امام مہدی کے اعلان کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ رات کو اللہ چوتھے آسمان پر آ کر کے کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مجھی کو مانگ لے، ہے کوئی جو میری محبت کا خواہاں ہو۔ تو لوگوں کو آوازیں آتی ہیں، آوازیں تو روز آ رہی ہیں، روزانہ آوازیں آ رہی ہیں، روزانہ۔ اکثر کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، میں گاڑی چلا رہا ہوں، وہ اندر کی چیزیں کہیں نکل گئیں، اب وہ اندر کی چیزیں نکل گئیں، وہاں پر جو اعلانات باطن میں ہو رہے ہیں اس کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے، گاڑی چلاتے ہوئے کلام ہو رہا ہے، ہاں بھائی کیا حال ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کب ہوا شروع؟ جب سرکار گوھر شاہی نے باطنی سماعت کو درست فرما دیا۔ ہاں ایک چیز آپ کے پاس ہے موجود، اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں کہ بھئی باطن کی آوازوں کو کیسے سنا جائے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تو بڑی ہی یعنی قابل بھروسہ مشق میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب جس طرح یہ چاند ہے، چاند پر تصویر سرکار گوھر شاہی نمایاں ہے، چاند پر سرکار کی تصویر مبارک نمایاں ہے۔ سرکار نے دین الہی میں لکھا ہے کہ یقین کرو یہ چاند والی تصویر یعنی سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں سے کلام بھی کر چکی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ تم بھی کوشش کرو۔ تو چاند پہ جو سرکار کی تصویر مبارک ہے، اس سے بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے وہ آپ اپنے دل میں سوال جو ہے دہرائیں، آپ جتنا چاہے چیخ کر کے بولیں وہ چاند تک آواز نہیں جائے گی۔ تو آپ دل میں دہرائیں وہ سوال۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کا جواب بھی تمہیں دل میں آئے گا۔ میں اکثر جب باہر واک کر رہا ہوتا ہوں اور آسمان صاف ہوتا ہے، چاند نکلا ہوا ہوتا ہے خوبصورت، لیکن میری نظر نہیں پڑی، میں ایسے ہی واک کر رہا ہوں تو چاند سے آواز آتی ہے، کیا حال ہے استاد؟ اور یہ کہاں سے آئی آواز؟ میں دیکھتا ہوں ادھر ادھر، پھر سامنے چاند پر نظر پڑتی ہے تو وہ آواز وہاں سے آ رہی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، بلکہ آپ کو تو مشغلہ بنا لینا چاہیے، ہابی بنا لینی چاہیے۔ اب مجھ سے آپ سوال پوچھتے ہیں نا، پتہ نہیں کب نمبر آتا ہے سوال جواب کا، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، کسی دن جب چاند پورا مشرق سے ابھر رہا ہو، سرکار کی تصویر مبارک کی طرف دیکھیں اور یہی سوال دل ہی دل میں سرکار کی تصویر مبارک کے سامنے دہرائیں جو چاند میں ہے، پھر دیکھیں کہ آپ کو جواب آتا ہے کہ نہیں۔ یہ بلال کا چھوٹا بھائی ہے نا رضوان، یہ جب بہت چھوٹا تھا تو اس کے ابو اس کو جو ہے لے کے گئے گجر خان، تو مظہر بھائی بھی ساتھ تھے، تو مظہر بھائی کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، تو مظہر بھائی نے اس سے پوچھا کہ تم بھائی چاند والی تصویر سے بات کرو رضوان، اور یعنی پوچھو کہ میری داڑھی صحیح ہے یا بڑی ہے۔ تو اس نے جو ہے سرکار کی جو تصویر مبارک ہے
اس کی طرف دیکھا، سلام کیا، جواب آ گیا۔ پتہ نہیں اس نے کوئی اور چیز پوچھی تو سرکار نے فرمایا کہ وقت ضائع نہیں کرو، کام کی بات کرو۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ سرکار وہ مظہر بھائی کہہ رہے ہیں، مظہر انکل کہہ رہے ہیں کہ میری داڑھی چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ امریکہ کے حساب سے بڑی ہے، پاکستان کے حساب سے صحیح ہے نا؟ چاند والی تصویر باتیں بھی کرتی ہے نا۔ اچھا، اب ایک طرف ہیں جبرائیل علیہ السلام جو پتہ نہیں کب اعلان کر کے چلے جائیں، اور ایک طرف اللہ کی نشانی صورت گوہر شاہی کی صورت میں چاند پر موجود ہے، جو ہر وقت اعلان کرنے کو تیار ہے، آپ سن تو لیں، کریں نا بات اس سے۔ سرکار کی جو تصویر مبارک چاند میں ہے، اب جبرائیل علیہ السلام کے اعلان کو ابھی بھول جائیں، یہ تصویر جو خود اعلان کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کو آزما کے دیکھیں۔